الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا خالق ہے۔ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس پیدا کرنے میں کوئی شریک اور کوئی ساجی نہیں، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ رب العالمین تنہا ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے، بیٹا چاہتا ہے یا بیٹی چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین، نبی التوبہ، نبی الرحمہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں کیسے نصیب ہو، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو، اس تعلق سے چند شرعی طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بتلایا گیا تھا کہ جسے اللہ رب العالمین بیٹیوں سے نوازے، جنہیں اللہ رب العالمین بہنوں کی دولت سے نوازے، ان کی صحیح تربیت، ان کی عظمت کو پہچان کر دنیا میں صحیح معنوں میں حق ادا کرتا ہے، ایسا انسان، ایسا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اس طریقے میں بیٹیوں کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں شریعت اسلام نے ہمیں بیٹیوں کے تعلق سے کیا رہنمائی کی ہے، بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، چند باتیں اس موضوع کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے بیان کروں گا، اس لیے کہ ایک طرف دشمنان اسلام ہیں جو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے پھیلاتے رہتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں کی عظمت کو پہچانا نہیں ہے، دین اسلام نے بیٹیوں کو صحیح حقوق نہیں دیے ہیں،
اور ایک جانب ایسے مسلمان ہیں جن کی بے عملی اور جن کا کردار یہ بتلاتا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلمانوں نے بیٹیوں کی عظمت کو نہیں پہچانا ہے، بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو پہچانا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کے تعلق سے کس طرح کی باتیں دشمنان اسلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے کہ ان کا غلط جو رویہ ہے، جھوٹی افواہیں ہیں بیٹیوں کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہماری جو بے عملی ہے بیٹیوں کے عظمت کے تعلق سے، اور کئی ایسے کام جو زمانے جاہلیت والے آج بھی چل رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ مختصراً قرآن و سنت کی روشنی میں بیٹیوں کی عظمت، بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹیوں کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جنہیں بیٹیوں سے نوازا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مرتبہ بیٹوں کی تخلیق سے پہلے، بیٹوں کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ دنیا اور آخرت، زمین اور آسمان کی ملکیت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں بیٹے ہی بیٹے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اس کی جانب ایک نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد اسے کس طریقے سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا سب سے پہلے ذکر فرما کر ان لوگوں کو یہ بتلایا کہ دین اسلام میں بیٹیوں کا مقام کیا ہے، دین اسلام میں عورتوں کی شان کیا ہے، اور دین اسلام نے بیٹیوں کو کیا حقوق عطا فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کی کس قدر قدر و منزلت کی ہے، اور اسلام کے یہاں بیٹیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کا تذکرہ بیٹوں سے پہلے کیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے حصول جنت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ ان بیٹیوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے درمیان آڑ بنا دیا ہے کہ یہ بیٹیاں جہنم میں دخول کے لیے آڑ ہیں، پردے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا اپنی روایات میں ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا من کان له ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن له حجابا من النار یوم القیامہ، کہ جسے اللہ رب العالمین نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، جسے اللہ رب العالمین نے 3 نور نظر لخت جگر اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کے عطا فرمانے کے بعد وہ سب سے پہلے فصبر علیہن، ان کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، طعنے سنتا ہے، لوگوں کے مزاج کو برداشت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وَأَطْعَمَهُنَّ، انہیں معروف طریقے سے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے، ان کی صحیح تربیت کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ، ایسی بیٹیاں جن کا اس طریقے سے خیال کیا جاتا ہے اور جن پر صبر کیا جاتا ہے،
یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن نار جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیٹیوں کے مقام کو بیان فرمایا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، بیٹیوں کی شان کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے گویا بیٹیوں کو آڑ بنا دیا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا من النار، جسے اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی زیادہ بیٹیاں ہو گئی یا صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، یا کبھی کبھار شادی کے بعد بیٹی کو طلاق دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے گھر میں رہتی ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار بیٹی کا رشتہ کرنے کے بعد ظالم شوہر مل جاتا ہے، ظالم سسرال والے مل جاتے ہیں جو بیٹی کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں، فصبر علیہن، اس کے بعد وہ ان پر صبر کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کے تعلق سے صبر کرتا ہے اور صبر کا گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، یہی بیٹیاں کل قیامت کے دن پردہ بن جائیں گی جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی، رکاوٹ بن جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام نے بیٹیوں کا یہ مقام ہے، بیٹیوں کی یہ قدر و منزلت ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے دو بیٹیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دو بیٹیوں سے نوازا ہے، ان کی صحیح تربیت کرتا ہے، معروف طریقے سے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے، ادخلتاہ الجنہ، یہ دونوں بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروائیں گی۔ تو کیا مقام ہے اور کیا شان ہے کہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کام آنے والی، آخرت میں سہارا بننے والی، اور آخرت میں حصول جنت، دخول جنت کا ذریعہ بننے والی، اور آخرت میں میدان محشر کی پریشانیوں سے بچانے والی، اور آخرت میں نار جہنم سے بچانے والی ایک بہترین چیز جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں دی ہے وہ بیٹیاں ہیں، اور بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش ہے۔ تو یہ مقام ہے بیٹیوں کا اور یہ شان ہے بیٹیوں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کے تعلق سے کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ آپ نے فرمایا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، بیٹیوں کو مکروہ نہ سمجھو۔ بیٹیوں کے تعلق سے سماج اور معاشرے کو یہ تنبیہ کی گئی کہ طعنے نہ دیا جائے، برے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ فإنہن المؤنسات، آپ نے فرمایا حقیقت میں یہ بیٹیاں والدین سے بے پناہ محبت کرنے والی، یہ بیٹیاں والدین کی جس قدر وفادار ہوتی ہے خاص طور سے شادی کے بعد، ویسی وفاداری، ویسی محبت در حقیقت بیٹے بھی اس وفاداری کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فإنہن المؤنسات، یہ بیٹیاں کوئی کم بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین کا سہارا ہے۔ ان بیٹیوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر والدین کا دل خوش ہو جاتا ہے، یہ والدین سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں المؤنسات بلکہ الغالیات، یہ بیٹیاں بڑی قیمتی ہے۔ کسی چیز کے تعلق سے شریعت یہ فرمائے یہ چیز بڑی قیمتی ہے تو اس چیز کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ جہاں مؤنسات ہے، جہاں یہ محبت کو نچھاور کرنے والی ہے، وہی یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنہیں عطا فرمایا ہے وہ اس قیمت کو سمجھے کہ کتنی بڑی قیمت اور کتنی بڑی چیز اللہ رب العالمین نے ایک ہدیے کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، ایک نعمت اور ایک رحمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب ان کے پاس کوئی آ کر کے یہ کہتا کہ میری بیٹی ہوئی ہے، ان کے بیٹے صالح فرماتے ہیں
کہ جب میں نے اپنے والد سے کہا کہ گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے انہوں نے بہترین جملہ کہا، الانبیاء کانوا آباء بنات، کہ بیٹے سنو، انبیاء کرام بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے، یہ شان کم نہیں ہے، یہ مقام کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ان کا ساتھی جن کا نام یعقوب ہے، ان کے ہاں لگاتار 7 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ جب بھی وہ آ کر بیٹی کی پیدائش کے تعلق سے بیان کرتے تھے، ہمیشہ امام احمد بن حنبل یہی جملہ دہراتے تھے کہ کم نہ سمجھو، انبیاء کرام بھی بیٹیوں کے باپ ہوا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ جملہ میں سنتا، میری تمام ٹینشن، میرے تمام غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج بھی زمانے جاہلیت والی رسمیں پائی جاتی ہے۔ بیٹیوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ابھی مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ بیٹیوں کے عظمت کے تعلق سے، بیٹیوں کے مقام اور مرتبہ کے تعلق سے ہمارے یہاں کس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ شریعت کی اسلامی تعلیمات کو دیکھتے رہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کے تعلق سے ایک والدین کو، بیٹیوں کے تعلق سے سماج کو کیا پیغام اور میسیج دیا ہے۔ جب بیٹیوں کی شادی کرنے کی باری آتی ہے اور بیٹیوں کو دوسروں کے گھر بھیجنے کی باری آتی ہے تو تعلیمات دیکھیں کہ اسلام ان کی طرف کس طرف توجہ سے دیکھتا ہے، اور یہ فرماتا ہے لا تنکح البکر حتی تستأذن، کہ بیٹیاں جو بھی باکرہ ہیں، جو جوان ہو چکی ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسے لڑکیوں کی بغیر اجازت شادی نہ کی جائے۔ ان کی رضامندی کے بغیر ان کی شادی کرنے کی اجازت شریعت نے نہ تو والدین کو دی ہے، نہ حاکم وقت کو دی ہے، نہ ہی سماج اور معاشرے کو دی ہے۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے کہ بیٹیوں کی رضامندی اور بیٹیوں کی جو تمنا ہے، بیٹیوں کی جو امنگیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ اگر والدین یہ چاہیں کہ زبردستی بیٹی کا نکاح کر دیں، اگر بیٹی کو شوہر جو بن رہا ہے رشتہ پسند نہیں ہے، اس کے باوجود اگر زبردستی سماج کے ڈر سے یا کسی بھی ناحیے سے زبردستی کر کے نکاح کر دیا جائے، شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ اگر ایسا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے اختیار ہے وہ اس نکاح کو باقی رکھے یا اس نکاح کو باطل اور مردود کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین نے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ وہی کاریہا، وہ ناپسند کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا فخیرہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ تو چاہے تو نکاح کو قائم رکھے اور تو چاہے تو نکاح کو باطل کر سکتی ہے۔ یہ مقام شریعت نے دیا ہے، یہ مقام کسی اور سماج نے نہیں دیا، کسی اور قانون نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ قانون جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان سے نازل ہوا ہے۔ یہ مقام ہے بیٹیوں کا کہ بیٹیوں کی عظمت کا کس قدر شریعت نے خیال رکھا ہے۔ بلکہ ایک انسان ہدیے، تحفے، تحائف، گفٹ کا تبادلہ کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے کبھی خوش ہو جاتا ہے، اولاد سے خوش ہو جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین نے نوازا ہے تو بیٹیوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، گفٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فاعدلوا بین اولادکم، اور اپنے اولاد کے درمیان ہمیشہ انصاف کرتے رہو۔ جب بھی ہدیے، تحفے، تحائف دینے کی باری آئے، بیٹے کو جو تحفے دیے جا رہے ہیں، خصوصی اعتبار سے بیٹوں کو جو ہدیہ دیے جا رہا ہے، تحفہ اور گفٹ دیا جا رہا ہے، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ گفٹ دینے میں، تحفے تحائف دینے میں جو بیٹوں کو دیا جائے گا وہی بیٹی کا حق ہے، چاہے وہ سسرال چلی جائے، وہ بیٹی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اسے وہ تحفہ اور تحائف دیے جائیں جو بیٹوں کو خصوصی اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک تحفہ اور ہدیہ دیا۔ اس وقت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کیسی تھی؟ ماں نے فوراً فرمایا کہ اس وقت تک میں راضی نہیں ہو سکتی ہوں اس ہدیے اور تحفے پر جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا۔ آپ نے فرمایا
کیا ہر اولاد کے ساتھ تم نے یہی ہدیہ دیا ہے، ہر اولاد کو یہی تحفہ دیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ نے انہیں نصیحت کرتے فرمایا تھا کہ وہ ہدیہ تحفہ واپس کر لو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اور اولاد کے درمیان ہمیشہ عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رہو۔ کس قدر شریعت مطہرہ نے اولاد میں خاص طور سے بیٹیوں کے تعلق سے جو تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ والدین بھی کبھی ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہدیے اور تحفے تحائف میں اگر بیٹیوں کے درمیان اور بیٹوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے اللہ رب العالمین کا واسطہ دیا ہے کہ ایسے والدین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بیٹی کا مقام کیا ہے؟ جو اسلامی تعلیمات ہے اس کو اگر مد نظر رکھے تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو اگر پڑھتے رہتے ہیں تو حق کے وراثت اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو عطا فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد جو باپ کی جاگیر ہے، جو باپ کے پاس بینک بیلنس ہے، وہ صرف بیٹوں کا حق ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے تعلیم دی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جہاں مذکر کو بیٹوں کو ملنے والا ہے وہی مؤنث ہے جو بیٹیاں ہیں انہیں بھی ملنے والا ہے، لیکن حق شریعت نے الگ الگ رکھا ہے کہ بیٹوں کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے اور بیٹیوں کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، کہ والدین کے انتقال کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد یا والد کے انتقال کے بعد یا قریبی رشتہ دار کے انتقال کے بعد جہاں وراثت تقسیم کی جاتی ہے، اگرچہ جو وراثت چھوڑی گئی ہے وہ انتہائی مختصر ہے، وہ بالکل تھوڑی ہے، تب بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی اس میں حقوق ہیں، عورتوں کا اس میں ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے، بیٹیوں کو حقوق مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو جو مقام دیا ہے وہ ڈھکا اور چھپا نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے اور بیٹیوں کی عظمت کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تعلیمات کو صحابہ کرام کے سامنے رکھا، زمانے جاہلیت کو چھوڑ کر آنے والے صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سنا کرتے تھے تو ان کا ایمان آپ چیک کریں، ان کے درمیان اسلامی تعلیمات پر عمل کا جو جذبہ تھا، صرف ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس سماج سے وہ آئے تھے، جس معاشرے کو چھوڑ کر کے وہ آئے تھے اور جس برادری سے انہیں قطع تعلقی کرنی پڑی تھی، اس برادری میں عالم یہ تھا، اس سماج میں عالم یہ تھا کہ بیٹیوں کو پالنا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب خوشخبری سنائی جاتی تھی کہا جاتا تھا کہ تیرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، چہرہ بدل جاتا تھا، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا، غمگین اور پریشان ہو جاتا تھا۔ تو اس سماج سے نکل کر جب صحابہ کرام آئے، اس سماج سے نکل کر جب مسلمان بنے تو اب صرف اپنی بیٹیاں نہیں بلکہ دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کا جو شوق پیدا ہوا، اس حدیث سے اور اس روایت سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں، آپ کے چچا ہیں، شہید کر دیے گئے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جو مکہ میں رہا کرتی تھی، وہ جا رہی ہے، آپ سے فرماتی ہے کہ میں بھی مدینہ جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا، اب باری تھی کہ اس کی تربیت کون کرے گا، اس کو کون پالے اور پوسے گا۔ تین شخص سامنے آ جاتے ہیں اور تینوں اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت علی مطالبہ کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، حضرت جعفر مطالبہ کرتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اور حضرت زید یہ کہتے ہیں کہ میں اس بیٹی کو رکھنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی نہیں ہے، دوسروں کی بیٹی ہے، لیکن پالنے کا شوق اس لیے ہے کہ روایتیں انہیں معلوم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے اس کا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے گی، اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو بیوی ہے ان کی خالہ ہے اور خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا
تو یہ واقعہ یہ بتلاتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے بعد صحابہ کرام کی کس طرح تربیت ہوئی تھی اور کس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ان کے ہاں بیٹیوں کی عظمت اور بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے کس قدر جذبہ بیدار ہو چکا تھا، وہی آج ہمارا معاشرہ ہے، اور ہم بھی بار بار بیٹیوں کی عظمت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کا پیغام سنتے رہتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ پیدائش کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور آج یہ زمانہ ہے پیدائش سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں، ماں کے پیٹ میں مارنے کے کئی واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ زمانہ ترقی کر چکا ہے، اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی اگر پتہ چل جائے بیٹی ہے، اشارات مل جائے تو کس قدر کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں بیٹیوں کا مقام ہے۔ جس گھر میں سب سے زیادہ بیٹیاں ہو رہی ہے، اس گھر میں اس عورت کو، اس بہو کو ہمیشہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ کس قدر ساس ہمیشہ طعنے دیتے رہتی ہے، اور کتنے طلاق کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ شوہر ظالم بن جاتا ہے کہ اس گھر میں جب سے یہ آئی ہے ہمیشہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ سنا گیا تھا مکرانہ ہی میں کہ صرف 3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد پورے گھر میں ماتم بچھا ہوا تھا۔ جس طریقے سے کسی کے ہاں موت ہو جائے اور رو رہے ہوں، بیٹیوں کی پیدائش کے بعد وہ روتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو آج ہم نے بیٹیوں کی عظمت کو پہچانا نہیں۔ زمانے جاہلیت والی رسمیں آج ہمارے اندر گھر کر چکی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے تعلق سے آر سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب انہیں بشارت دی جاتی تھی، جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، ان کے الفاظ بدل جاتے تھے، وہ گلیاں تبدیل کر لیتے تھے کہ کہیں سامنا کسی سے ہو اور وہ آ کر کے کہے تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، وہ ادھر بھاگتا، وہ ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج ہمارے یہاں تقریباً یہی ماحول ہے۔ جب بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کی پیدائش کے بعد کس قدر مبارکبادی کا دور چلتا ہے، بہائے جاتی ہے، کھلائے جاتی ہے، گھر گھر جاتی ہے، اور پیسے لینے کے لیے، مبارکبادی دینے کے لیے پھر مبارکبادی کا کھانا بنایا جاتا ہے، اور کس قدر بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اور جب بیٹی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مبارکبادی نہیں دی جاتی ہے، صرف اتنا کہ فون پر بتا دیا جائے کہ بیٹی ہوئی ہے، لیکن گھر گھر جا کر مبارکبادی نہیں دی جاتی ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین نے اور کئی محققین نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا یہ رویہ ہے تو یقیناً یہ زمانے جاہلیت والا ہے۔ اگر مبارکبادی دینی ہے، صحیح الفاظ استعمال کرنا ہے تو بیٹے اور بیٹی دونوں کے لیے ہو، اور اگر نہیں دینا ہے تو دونوں کے حق میں مبارکبادی نہ دی جائے۔ اور جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر اس طرح کے الفاظ کہ بیٹا ہو جائے تو مبارکبادی کا دور چلتا ہے، اور بیٹی ہو جائے تو اللہ کو جو منظور ہے، گویا کوئی عذاب آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زبان سے مبارکبادی والے کلمات نکلنے کے بجائے اللہ رب العالمین کا فیصلہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ 1-2 جھلکی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ورنہ اس کے علاوہ بیٹیوں کے جو حق تلفی کی جاتی ہے، اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے جو کوتاہی کی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں کی عظمت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، بیٹیوں کی شان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ لہذا اسی مقصد کے تحت کہ ہم بیٹیوں کی عظمت کو پہچانیں، ان کے مقام اور مرتبہ کو جانیں، اور اس تعلق سے پائی جانے والی جو کوتاہیاں ہیں وہ اپنی سماج سے دور کرنے کی کوشش کریں، اسی تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین و سامعات کو بیٹیوں کی عظمت کو پہچان کر اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ بیٹیوں کے تعلق سے ایک دوسرا رخ بھی آج ہمارے سماج میں یہ ہے کہ اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوانہ رسم و رواج غالب آ چکے ہیں، غیروں کی سوچ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ جب انہوں نے بار بار یہ کہا کہ اسلام میں بیٹیوں کی عظمت نہیں ہے تو ہم نے اتنا بڑا مقام چڑھایا،
اور اتنی زیادہ محبت انہیں دکھلائی کہ ہم نے بیٹوں کی محبت اور بیٹوں کی شفقت کو کبھی کبھار کم کرتے ہوئے نظر آئے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے ہاں بیٹیوں کی قلت ہے، بیٹے زیادہ ہیں، بیٹیاں کم ہیں، وہ پورا زور بیٹیوں پر لگاتے ہیں، اور بیٹوں کے تعلق سے وہ مساوات کرتے ہوئے، عدل و انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اسلام کے ہاں دونوں کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بیٹوں کے قدر و منزلت کو گرا دیں اور صرف بیٹیوں ہی کا خیال کریں اور یہ بتلائیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، بیٹیوں کو ہم حقوق دیا کرتے ہیں۔ جہاں شریعت مطہرہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، احسان کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی ناجائز خواہشات پوری کی جائے، احسان کا قطعاً معنی نہیں ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے لباس پہنائے جائیں، احسان کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ جو مانگے حلال ہو حرام ہو ہم یہ سمجھے بیٹیوں کا مقام بڑا ہے اس لیے ہمیشہ احسان کرنا ہے۔ احسان کہتے ہیں شرعی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے بھلائی کرنا۔ احسان کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم شرعی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ دیں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے، احادیث کا میسیج کیا ہے، سنت ہمیں کیا کہتی ہے، اس کو ہم بالائے طاق رکھ دیں اور ہم یہ سمجھیں کہ شریعت نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا احسان یہ ہے کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بگاڑ، جو فساد آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا تو افراط ہے یا تفریط ہے، ہم یا تو ان کی عظمت کو پہچانتے نہیں ہیں اور یا کبھی کبھار ایسی عظمت کرتے ہیں اور ایسا مقام و مرتبہ دیتے ہیں کہ شریعت مطہرہ رب العالمین کو ناراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہمیشہ شریعت یہ سکھاتی ہے عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھیں، ہمیشہ بیچ کا راستہ اپنائیں، نہ تو حد سے آگے بڑھیں اور نہ ہی حد سے گر جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو بیٹیوں کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بہنوں کی عظمت کیا ہے اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تعلیمات کو غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے، جو ہدایت سے دور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کو دکھلا دے اور حق پر قائم اور دائم رکھ۔ اللہ رب العالمین جن شخصیات کو تو نے بیٹوں سے نوازا ہے، اے اللہ تو نے بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جس کو تو نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائی ہے، اے اللہ والدین کے لیے ان بیٹوں کو نور نظر بنا دے، اللہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو تو نیک بنا دے، نیک اور صالح بنا دے اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن کی جھولی اولاد سے خالی ہے اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ ہمارے جو دوست اور احباب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واکبر۔